پنجاب اور کے پی الیکشن اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں، وہاں 90 روز میں الیکشن ہونا ہے۔ اب اس کے لیے تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب حکومتی جماعتیں 13 جماعتی پی ڈی ایم اتحاد سرگوشیوں میں، ٹیلی ویژن پروگراموں میں دائیں بائیں اشارے کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے کہ کوشش کریں گے کہ الیکشن نہ ہو، پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز کے بھی الیکشن 90 دن میں نہ ہو، ڈیفر ہو جائیں، اور اس کے لیے فائنینشیل ایمرجنسی وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ پاکستان کے دو بہت ہی نامور سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ جناب حامد خان سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے، اور بیرسٹر صلاح الدین احمد سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، قانونی اور آئینی امور کے کالمنسٹ بھی ہیں۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سن 2008 کے الیکشن التوا ہو گیا تھا، اور وہ 90 دن کا وقت چل رہا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ کیا اس قسم کے خصوصی اختیارات حاصل ہیں؟ آئین اجازت دیتا ہے ان کی، اور کہیں ان کا نہ اطلاق ہو جائے؟ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے تمام شخصیات جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں اس معاملے میں کہ کسی صورت سے الیکشن نہ ہو۔ دیکھیں، آپ نے بات کی ایک معاشی بحران کی۔ جو معاشی بحران ہوتا ہے اس کی جو فائنینشیل ایمرجنسی کی جو پروویژنز ہیں وہ الگ ہیں۔ وہ اس میں میں نہیں سمجھتا آپ الیکشنز کو ملتوی کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف معاشی اگر ایمرجنسی ہو تو اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کے کئی اختیارات، معاشی اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس لے سکتی ہے۔ جو باقی ایمرجنسی کی جو شقیں ہیں آئین میں، وہ کہتی ہیں کہ یا تو ایک جنگ کی صورت حال ہو، یا پاکستان کی سلامیت کو خطرہ ہو کسی بیرونی قوت سے یا کسی اندرونی قوت سے، اور وہ اندرونی قوت ایسی ہو جس کا پھر مقابلہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ خود نہیں کر سکتی ہوں، تو ایک بہت ہائی تھریش ہولڈ دیا ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کم سے کم آج کی صورتحال میں ایسا کوئی تھریش ہولڈ میٹ ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورت پیش آئے کہ ان ایمرجنسی پروویژنز کو ریزورٹ کرنا پڑے۔ اور میں عمومی طور پہ تو میں خان صاحب کی بات سے اس چیز کی بھی تائید کروں گا کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا یا کسی آئین کے کسی شق کا سہارا لے کے اسے ایکسٹینڈ کرنا، اس سے جو ابھی انسرٹنٹی ہے اس کا حل نہیں ہے۔ الیکشنز کو بہرحال اپنے جو آئینی مدت کے بعد ہونی چاہیے، یہ بتائیے گا کے اندر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو فرمایا بڑی اہم بات ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فائنینشیل ایمرجنسی کی متعلقہ شقیں ہیں آئین میں، اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ الیکشن جیسے معاملے کو التوا کا شکار کر دیں۔ اس کے تحت کئی اقدامات آپ کر سکتے ہیں۔ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، جنرل ایمرجنسی اس میں تو پھر گنجائش ہے کہ جنگ جیسی کیفیت ہو جائے، لیکن آپ فرما رہے ہیں آپ کی دانست میں فائنینشیل ایمرجنسی میں اجازت نہیں ہے کہ آپ الیکشن کا التوا کر دیں۔ جی، اس میں 3 قسم کی پروکلیمیشنز ہوتی ہیں۔ ایک پروکلیمیشن ہوتی ہے جنرل ایمرجنسی کی، جس سے میں نے کہا کہ جب جنگ کی صورتحال ہو، پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہو۔ دوسرا ہوتا ہے پروکلیمیشن آف بریک ڈاؤن آف کانسٹیٹیوشنل مشینری ان اے پروونس۔ تو کسی صوبے میں اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ آئینی طور پہ اس صوبے میں گورننس نہ کی جا سکتی ہو، تو اس کا پھر ان دونوں صورتوں میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ آئین کی، حکومت کو اجازت ہوتی ہے کہ آئین کی کسی شق کو عارضی طور پہ سسپینڈ کر دیا جائے، اور اس سے پھر نیچرلی آپ الیکشنز بھی آپ اس میں ملتوی کر سکتے ہیں۔ مگر جو فائنینشیل ایمرجنسی کی جو کلوز ہے آئین میں، اس میں اس قسم کے اختیارات حکومت کو نہیں دیے گئے، تو میں نہیں سمجھتا ان میں فائنینشیل ایمرجنسی کی صورت میں آپ الیکشن کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے بیرسٹر صلاح الدین نے بھی ذکر کیا کہ جو آئین کی متعلقہ شقیں ہیں جس کے تحت یہ ایمرجنسی وغیرہ کی بات ہے، اور وہ پروکلیمیشن جو ہے وہ پریسیڈنٹ نے کرنا ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پہ یا وزیر اعظم کی منشا سے انہوں نے یہ کرنا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بعض دوسرے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی
یہ وزیر اعظم نے ہدایت کی، صدر نے اگر اس پہ عمل نہیں کیا اور اس پہ سائن نہیں کیا تو 25 دن میں وہ خود نافذ العمل ہو جائے گا. کیا وہ معاملہ یہاں پر لاگو ہوگا کیونکہ صدر کے نے پروکلیمیشن کرنی ہے؟ اور کیا اس معاملے میں بھی اگر وزیر اعظم ان کو ایڈوائز کریں کہ آپ ہنگامی حالت کا اعلان کر دیں یا فائنینشیل ہنگامی حالت کا اعلان کر دیں، اور اگر وہ نہ کرے، وہ اس کے ساتھ ایگری نہ کرے تو وہ آپ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا؟ دیکھیے اس میں دیا گیا ہے کہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ ایسی ایڈوائس کو واپس کرے کیبنٹ کو یا پرائم منسٹر کو کہ اس کو ریکنسیڈر کرو، یہ مناسب نہیں ان حالات میں. تو اس لیے فی الفور اس پر عمل درآمد ہونا جو ہے وہ صدر کے اختیارات میں شامل ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے یا واپس بھیج دے. واپس بھیجنے کے لیے بھی ایک لمٹ دی ہوئی ہے کہ 15 دن کے اندر واپس بھیج سکتے ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی پرائم منسٹر وہ ایڈوائز کرے تو پھر وہ 10 دن کے اندر نافذ العمل ہوگی، اور اس طرح سے آپ نے جو 25 دن کا ذکر کیا ہے یہ ہوگا. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، معاملات 25 دن آگے صدر لے جا سکتا ہے، اس قدر اس کے پاس آپشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید کرائسس بڑھ جائے گا اگر اس قسم کی کوئی پرائم منسٹر کی طرف سے کوشش ہوئی کہ معاملات کو بڑھا دیا جائے، ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے اور صدر کو مجبور کیا جائے کہ ایمرجنسی لگائے، حالات ہیں یا نہیں یا الیکشن کی ضرورت ہے. تو اس سے اختیارات تو اپنی جگہ ہیں، ایڈوائس میں سمجھتا ہوں کہ بائنڈنگ ہی ہوگی، اس میں ڈسکریشن نہیں ہے صدر کا، لیکن پھر بھی مناسب نہیں ہوگا ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس قسم کی ایڈوائس دی جائے اس مرحلے پر جہاں سے ملک گزر رہا ہے. اور جب الیکشن اتنے قریب ہیں، ایون اگر آپ دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ کا بھی موقف ہے وہ زیادہ یہی ہے کہ اس اسمبلی کو آپ چلنے دیں اگست تک، تو بات تو صرف 6 مہینے کی رہ گئی ہے. اس 6 مہینے کی خاطر آپ اتنے بڑے اقدامات لیتے ہیں اور مزید ملک کو ایک بحرانی کیفیت میں مبتلا کرتے ہیں، یہ بالکل غیر مناسب ہوگا. اچھا، اب یہ بات کرتے ہیں بیرسٹر صلاح الدین صاحب کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ 2 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہو جائیں، جنرل الیکشن نہ ہوں، اور پھر وہ صوبائی اسمبلیز ہوں جب جنرل الیکشن ہو تو جو آئین کی جو منشا ہے کہ جنرل الیکشن یا الیکشن جو ہے وہ نگراں حکومت کے سیٹ اپ میں ہوں، یہ معاملہ جو ہے یہ کافی پٹری سے اتر جائے گا. ایک غیر معمولی بالکل نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کی صراحت سے جواب ہمارے شاید قوانین میں موجود نہیں ہے. جی دیکھیں، بالکل آئین میں تو اس قسم کی کوئی معاملت نہیں ہے کہ اپنا جو صوبائی الیکشنز ہیں اور جو وفاقی الیکشنز ہیں وہ ضروری ہر حالت میں ایک ساتھ ہی ہونی ہے. آئین میں تو اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی ایک پروونشل اسمبلی اگر کوئی دوسرے سال میں ہی چیف منسٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ نئے انتخابات کرائیں تو وہ آئین میں ہے کہ پھر 90 دن کے اندر اندر آپ نے کروانے ہیں. بے شک باقی تینوں صوبوں میں اور وفاق میں 3 سال مدت پڑی ہو تو آئین تو بالکل اس چیز کی اجازت دیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اور اگر آپ باقی جگہوں میں دیکھیں تو ایسا اکثر ہوتا بھی ہے کہ کسی ایک پروونس میں، کسی ایک سٹیٹ میں اگر الیکشنز ہو بھی جاتی ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اب یہ کیئر ٹیکر ہمارے یہاں ایک سسٹم آیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی الیکشن کے پیریڈ کے دوران، تو یہ ایک ضرور ایک نئی چیز ہوگی کہ ایک پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوگی، صرف وفاقی حکومت جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہوگی. تو اس سے ڈیفینیٹلی الیکشنز کے اوپر مزید کوشچنز اٹھیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ شاید پاسبلٹی جو تھی وہ آئین میں جب یہ امینڈمنٹس بھی ہوئی تھیں اور انیشلی جب بنا بھی تھا تو انہوں نے یہ ساری جو پاسبلٹیز ہیں وہ اس وقت کنسیڈر نہیں کی تھی. تو اس پہ آئندہ دنوں میں سمجھتا ہوں آئین سازی، قانون سازی کی ضرورت ہے. جی خان صاحب، اب جب یہ دونوں اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں، اب لازم ہے الیکشن کمیشن پہ کہ وہ فوراً الیکشن کا پروسیس شروع کرے اور اس کے لیے جو لوازمات ہیں اس کے باقاعدہ اعلان کریں، اس کا ٹائم سکیجول وغیرہ تمام چیزیں سامنے آئیں، فوری طور پہ اب الیکشن کمیشن اس پہ حرکت میں آئے. جی بالکل صحیح ہے.
اس کو کرنا چاہیے 90 دن کے اندر مقرر کرنی چاہیے ڈیٹ، اور سارا شیڈیول دینا پڑے گا کہ کس تاریخ کو الیکشن ہوگا. اس سے پہلے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ سارا شیڈیول جو ہے، اب میرے خیال میں ٹائم ہے کہ ہفتے کے اندر اندر وہ شیڈیول جاری کر دیا جائے، ہفتے 15 دن کے اندر، تاکہ معاملات واضح ہو جائیں اور الیکشنوں کی طرف ایک سفر اور جاری ہو جائے دونوں صوبوں میں. تو یہ الیکشن کمیشن پر ایک لازم ہے کہ وہ یہ اسٹیپس اٹھائے. ضرور. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب بیرسٹر حامد خان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بیرسٹر صلاح الدین احمد، سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں. پاکستان اس وقت یقیناً اپنی تاریخ کے شدید اور بدترین معاشی بحران میں جکڑا ہوا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدان معاشی حالات کو بہتر بنانے کے بجائے اور اس حوالے سے ملک کو ایک مضبوط نظام دینے کے بجائے، اور جس میں بعض مبصرین بلکہ مبصرین کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم نظام چاہیے، ایک مستحکم حکومت چاہیے، اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ملک میں فوری عام انتخابات کرائے جائیں. مگر صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاستدان، تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے پہ مسلسل مصر ہیں. گزشتہ روز پی ٹی آئی نے اسمبلیز میں واپس جانے کی بات ہی کی تھی کہ یکایک اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے شیخ رشید اور پی ٹی آئی کے 35 مزید استعفے منظور کر لیے. کل ہی الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر مطلع کیا گیا. الیکشن کمیشن نے بھی کمال پھرتی دکھاتے ہوئے کل ہی ان تمام 35 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. آئین کے مطابق اب الیکشن کمیشن 60 روز کے اندر ان نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے کا پابند ہے. دوسری جانب آج صبح گورنر کے پی حاجی غلام علی نے کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دی، اور یہ پنجاب اسمبلی کے بعد کے پی اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے. اب الیکشن کمیشن کے لیے پنجاب اور کے پی اسمبلیز کے انتخابات 90 روز میں کرانا لازم ہے. اس وقت ملک میں 60% کے قریب اسمبلیز کے انتخابات ہونے ہیں. الیکشن کمیشن کو پنجاب کی 297، کے پی کی 115 اور قومی اسمبلی کی کم از کم 35 نشستوں پر انتخابات کرانے ہیں. یعنی مارچ اپریل میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہوں گی. عام انتخابات جیسا ماحول ہوگا، مگر عام انتخابات نہیں ہو رہے ہوں گے. ابھی بھی پی ٹی آئی کے 70 استعفے قبول ہونے باقی ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی نہ جانے کب کس بنیاد پہ استعفے قبول کرے، جیسے کہ کل انہوں نے ظاہر کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے پہلے ہی انکار کر دیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ خواتین کی 2 مخصوص نشستیں چھوڑ کے 35 میں سے 33 نشستوں پہ عمران خان خود الیکشن لڑیں گے. اب صرف عمران خان بلے پر نشان، حصہ لیں یا نہ لیں، 35 سیٹوں میں عمران خان نے دوبارہ الیکٹ ہو جانا ہے. بننا بنانا ان کا کوئی ہے کچھ نہیں، لیکن قانونی طور پر اس کو ہم نے پہلے ہی چیلنج کیا ہوا ہے. ہمارا کیس سپریم کورٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. اسمبلی کوئی عمومی کارروائی اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، وہ جا رہے ہیں یہ ڈیفائنڈ آبجیکٹو کے لیے کہ کیونکہ پاکستان جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے، تو اس جنرل الیکشن پہ جانے کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کی جو سیٹ ہے اس کو واپس لیا جائے، تاکہ پھر مذاکرات ہمارے ساتھ ہوں، اور جو انٹرم گورنمنٹ بننی ہے ایٹسیٹرا، وہ تمام معاملات کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھی تھی. جو پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس کی میجورٹی جو فیصلہ کرتا ہے نا، وہ بائنڈنگ ہوتا ہے جو کرٹیکل ووٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس وقت 19 لوٹے موجود ہیں وہاں پر اسمبلی کے اندر، تو جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اس وقت ایلیجیبل ہوں گے وہ تمام ہی جائیں گے. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایسا پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جب ملک میں عام انتخابات سے پہلے 2 صوبائی اسمبلیز کے انتخابات ہو چکے ہوں گے، اور جو جماعت بھی کے پی اور پنجاب میں حکومت بنائے گی اسی جماعت کے انڈر آئندہ ان صوبوں میں قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہوں گے. بہرحال آئین کے مطابق پنجاب اور کے پی اسمبلیز کے انتخابات 3 ماہ میں ہونا لازم ہے، مگر لگتا ہے کہ نون لیگ نگراں سیٹ اپ اور مردم شماری کے معاملات یا کسی بھی بہانے سے ان انتخابات کے التوا کی خواہش دل میں رکھتی ہے. پنجاب اور کے پی میں صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اب لازم ہے کہ اگلے 90 دنوں میں الیکشن ہو. اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں، قانونی آئینی رائے لیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن محترم حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن قانونی اور آئینی امور کے ممتاز کالمنسٹ بھی ہیں، بیرسٹر صلاح الدین احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. حامد خان صاحب فرمائیے گا، یہ کیا آئرن کلیڈ انسٹرکشن ہے آئین کی اور منشا ہے کہ اگر ایک اسمبلی تحلیل ہو جائے، چاہے قومی چاہے صوبائی یا تمام،
90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں ifs اینڈ بٹس کے بغیر، کیا اتنی آئرن کلیڈ انسٹرکشن ہے آئین میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے، کیونکہ دو صورتوں میں ریزولوشن ہوتی ہے. ایک ریزولوشن جو ہے وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ ہوتی ہے، جیسے کہ پنجاب کی اور KPK کی اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے. اور دوسری صورت ہوتی ہے جب وہ اپنی ٹرم پوری کر لے 5 سال کی تو وہ خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہے. اس صورت میں تو الیکشن 60 دن کے اندر ہونے ہیں، اور اگر یہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ ہو تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ضروری ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جو لمٹس جو دی گئی ہیں آئین کے تحت یہ بہت ضروری ہیں، اور 90 دن سے آگے نہیں جانا چاہیے. اب جو بھی ہو گیا ہے 2 صوبوں میں، ان کے الیکشن 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے. تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب آپ بتائیے گا، کیا بہت ٹھوس اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آئرن کلیڈ آئین کی منشا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن کروائی جائے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم بہت چیمگوئیاں سنتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت والوں کی یہ خواہش ہے کہ انتخابات ابھی نہ ہوں، بلکہ کوئی سے بھی الیکشن نہ ہوں. مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ دونوں اسمبلیز تحلیل ہو گئی ہیں. کیا گنجائش موجود ہے جس کو سہارا بنایا جائے، چاہے سامنے اس طرح کی کیفیت نہ ہو جس کے ذریعے انتخابات کا التوا کر دیا جائے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا؟ کیا روح کیا ہے آئین کی اس حوالے سے؟ میں بھی خان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آرٹیکل 224 جو ہے آئین کا وہ بڑا کلیئر ہے. جب اگر اسمبلیوں کو سی ایم یا پی ایم کی ایڈوائس پہ ڈیزالو کیا جائے تو اس صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانا لازمی ہے. ورنہ اگر ان کی اسمبلیوں کی مدت خود سے ختم ہو جائے تو 60 دن کے اندر الیکشنز کروانا لازمی ہے. صرف ایک آئین میں گنجائش ہے، جو ایمرجنسی پروویژنز ہیں اگر وہ انووک ہوں، چاہے 232 ہو یا 234 ہو آئین کی، تو ان میں کچھ گنجائش ہے الیکشنز کو ملتوی کرنے کی. مگر اس میں بھی پھر ایک نیا اس میں بھی ایشو اٹھے گا، کیونکہ اس میں جو یہ صدر کے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ پروکلیمیشن آف ایمرجنسی نافذ کرے یا پروکلیمیشن آف بریک ڈاؤن آف پروونشل مشینری کرے. یہ بھی البتہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے مشورے پہ ہی یہ اختیارات استعمال کرے گا. مگر فرض کیجئے اگر وزیر اعظم نے اس قسم کا مشورہ دے بھی دیا اور صدر نے پھر اس پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا تو نیچرلی پھر دوبارہ معاملہ سپریم کورٹ کی طرف جانے بھی جائے گا، چاہے ایک پریزیڈنشل ریفرنس کی صورت میں ہو یا ایک آئینی درخواست کی صورت میں. تو خان صاحب بتائیے گا 232 سے 234 کا کیا اطلاق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور ایک عجیب پراسرار سی کیفیت ہے کہ حکومت اس کو فکس کرنے کی بھی کوئی کوشش کرتی نظر نہیں آ رہی ہے. ہر گزرتا دن اس میں خراب ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں تو لوگ پھر چمگوئیاں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، افواہیں ہوتی ہیں. شاید حکومت خود ایک ایسی سچویشن بنا رہی ہے جس میں وہ پھر خود کھڑے ہو کے کہے کہ اب تو ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پہ انتخابات نہ ہوں، اور یہ پورا جمہوری نظام جو ہے یہ ایک تعطل کا شکار ہو جائے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی پروویژنس کا استعمال ان حالات میں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جان بوجھ کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور پھر اسی کا فائدہ اٹھایا جائے، بالکل غیر مناسب ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں آئین کی منشا کے خلاف ہوں گے. اس کے پیچھے سیاسی مقصد ہوگا الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ کسی طور بھی معاشی یا سیاسی طور پر اس وقت معاملات کو آگے لے جانے کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے شروع میں خود کہا ہے اور میں اس سے پوری طرح سے متفق ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے سیاسی یا معاشی، جو غیر استحکام نظر آ رہا ہے ملک کے اندر اور ہے بھی، اس کا رستہ ایک ہی ہے کہ ملک میں جنرل الیکشنز کرائے جائیں، اگلے 5 سال کے لیے حکومت قائم ہو جو کہ اپنی پالیسیز بنائے، اس کے مطابق ملک کو معاشی اس غیر استحکام سے نکالنے کی کوشش کرے.
تو میرے خیال میں کسی بہانے بھی کسی بھی آئین کی شک کو استعمال کرتے ہوئے اگر الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے گا تو وہ ہر صورت میرے نزدیک میلا فائدے ہوگا، وہ آئین کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا۔ حامد خان صاحب، بیرسٹر صلاح الدین، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے رہے ہیں جس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ پاکستان کی معیشت حالت نزاع کے قریب پہنچ رہی ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے۔ تقریباً وہ تمام پاکستانی جو معیشت میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس حقیقت سے اور اس تلخ حقیقت سے آگاہ ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر روزانہ پگھل رہے ہیں، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز تیزی سے گھٹ رہی ہیں۔ بیرونی ادائیگیوں اور امپورٹس کی کلیئرنس کے لیے قومی خزانے کو فوری سہارا چاہیے، لیکن IMF کے دروازے بند ہیں اور جنیوا کانفرنس میں کیے گئے وعدے بھی نہ جانے کب وفا ہونا شروع ہوں گے۔ IMF کی ٹیم کو 4 ماہ قبل اکتوبر میں پاکستان آنا تھا اور 2.5 ماہ پہلے 3 نومبر تک پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط جاری ہونی تھی، لیکن تاحال نوا اجلاس شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ گویا شہباز حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صورتحال PDM کی حکومت کو طول دینے کی سیاسی حکمت عملی یا فائنینشیل ایمرجنسی کی تیاری ہو، لیکن دراصل معیشت و کاروبار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اس مالی سال کی پہلی شش ماہی میں FBR کو ٹیکس ہدف میں تقریباً 220 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ گندم، پیٹرول، ڈیزل، ادویات کے خام مال، دالوں، کوکنگ آئل، کپاس منگوانے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے۔ ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر کھڑے ہیں، کم از کم 4 ارب ڈالر کی LCs پھنسی ہوئی ہیں۔ ایکسپورٹس بحران تیار کھڑا ہے کیونکہ ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات کے لیے، کاٹن امپورٹس کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد اب تک ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی صرف کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں، بیچاروں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ آج FPCCI میں کاروباری برادری سے ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک نے مشورہ دیا کہ اگر امپورٹرز LCs کھولنے کے لیے ڈالر کا خود بندوبست کر لیں تو بہتر ہوگا، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ کہاں سے لائیں ڈالر؟ اور دوسری بات تیزی سے کہے گئے گورنر اسٹیٹ بینک 11,000 LCs پھنسی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیویڈنڈز ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں نہیں بھیج پا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس مد میں بھی 2 ارب ڈالر پھنسے ہوئے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک کی بے بسی اپنی جگہ، لیکن جب امپورٹرز ڈالر کا انتظام خود کریں گے تو ایکسچینج ریٹ میں ایک نیا تلاطم پیدا ہو جائے گا، جبکہ ملکی معیشت کے تمام اعشاریے پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ، شرح سود اور مہنگائی تاریخی بلندی پر ہے، جبکہ زر مبادلہ ذخائر، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز اور اسٹاک مارکیٹ ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ عالمی ادائیگیوں کا دباؤ اور قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ معاشی ڈیفالٹ کا دھڑکا ہمیں بار بار سنائی دے رہا ہے، جبکہ پاکستان اور IMF کے درمیان ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے۔ طبی طور پہ اگر کوئی معاشی تجزیہ کار لکھے تو اسے ایک میلٹ ڈاؤن کی کیفیت کہے گا۔ تقریباً 2 ماہ قبل جب اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 7 ارب ڈالر سے زائد تھے، اس وقت وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ دسمبر 2022 کے وسط تک 3 ارب ڈالر کا انتظام ہو جائے گا، لیکن ڈار صاحب کے دعوے پورے نہیں ہوئے۔ 3 ارب ڈالر کے اضافے کے بجائے قومی خزانے میں سے 3 ارب ڈالر نکل گئے ہیں۔ گویا کہ ہماری کیلکولیشنز، اندازے اور توقعات غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ دسمبر کے وسط میں ہونا تھا، جنوری کا وسط آ گیا ہے مگر ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات قابو میں نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ پاکستان کے اس تاریخ کے اس بدترین معاشی بحران پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز بزنس گروپ کے چیئرمین اور بہت ہی ریگارڈڈ بزنس مین جناب عارف حبیب صاحب، ہمیں بزنس کا پرسپیکٹو دیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب فاروق سلیم، معاشی امور کے بہت ہی پرومیننٹ تجزیہ کار ہیں اور پاکستان کے بہت ہی باخبر معاشی امور، کاروباری امور کے بہت ہی سینئر صحافی ہیں شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ عارف حبیب صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں جو آپ نے یہ سنا کہ کیا معیشت کی حالت ہے اور جو ہمارے انسائڈرز اس کو دیکھتے ہیں۔ فاروق سلیم صاحب، پہلے آپ بتائیے گا، آج آپ نے کالم لکھا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ معیشت ہماری جو ہے، اکانومی جو ہے وہ برنک پر ہے، یعنی کہ بس لڑکنے کے قریب ہے اور بس کنارے پہ کھڑی ہے، اور ایک بہت ہی گریوز آپ نے سچویشن پینٹ کی ہے۔ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے گا۔ میرے نزدیک ہمارے پاس مہینے نہیں بچے ہیں، جو فیصلہ ہم نے کرنا ہے وہ ہمیں اگلے چند ہفتوں میں کرنا ہوگا، اور معاشی اعتبار سے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے۔ IMF کے علاوہ اور کوئی متبادل نہیں ہے، اور ابھی پچھلے کچھ ہفتوں سے تو لگ رہا یہ ہے کہ جو ہمارے فرینڈلی کنٹری جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے دوست ممالک، ان کا انحصار بھی IMF کے اوپر ہونے لگا ہے۔ جو وزیر خزانہ ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم میں بڑی واضح طور پہ کہا ہے
کہ ان کی جو ماضی کی پریکٹس رہی ہے جس میں وہ غیر مشروط قرضے اور مدد دیا کرتے تھے اس میں تبدیلی آ چکی ہے. اب وہ غیر مشروط قرضے اور امداد جو ہے وہ سعودی عربیہ نہیں دے گی. اور جو واحد عالمی مالیاتی ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس وہ آرٹیکل 4 کی کنسلٹیشنز ہیں, یعنی کہ جو وہ دنیا بھر کے ممالک کی جو معاشی اشاریے ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر مانیٹرنگ کا جو نظام ہے وہ صرف IMF کے پاس ہے. یہ عالمی مالیاتی ادارے تو پہلے ہی IMF کے جو مانیٹرنگ میکنزم ہے اس کے اوپر انحصار تھا. اب لگ رہا ایسا ہے کہ چین, سعودی عربیہ اور باقی ممالک جو ہیں وہ بھی IMF کے مانیٹرنگ میکنزم کے اوپر سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شہباز رانا صاحب یہ بتائیے گا, آپ کا ہاتھ ہوتا پلس پہ ہے, جو کیو بلاک میں کیفیت ہوتی ہے. ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کراچی میں بزنس کیپٹل میں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک نروسنس کی پیک ہونی چاہیے جو پوری صورتحال ہے. وہاں سے کوئی ایسا رسپانس ہمیں کسی قسم کا نظر نہیں آتا. جس قسم کی گریو سچویشن ہے اس کی کوئی ریفلیکشن وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی. کیا یہ وجہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی پردے کے پیچھے ہیں, وہاں پہ بہت ایکٹیویٹی ہے, بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, کیونکہ کوئی ایکشن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, یا یہ کہ ایک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے والی کیفیت ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ سب سے زیادہ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں وہاں پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا. پرابلم یہاں پہ اب یہ ہو گیا کہ حکومت کی چونکہ پولیٹیکل ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو اکنامک ڈائریکشن ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا اس کے پیچھے فیکٹر یہ ہے کہ ابھی بھی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر یہ ایک سوچ کسی نہ کسی جگہ پہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان IMF کے جو بغیر اپنا جو ہے وہ راستہ ابھی بھی لے سکتا ہے, اور ہمیں ابھی بھی ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. ہم چین کی مدد سے نکل سکتے ہیں, ہم سعودی عرب کی مدد سے نکل سکتے ہیں, ہم متحدہ عرب امارات کی مدد سے نکل سکتے ہیں, اور کچھ اثاثے بیچ کر نکل سکتے ہیں. اور یہ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہماری جو ٹیکنوکریٹس ہیں اور جو ہماری بیوروکریٹس ہیں, اس پہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ان کی سوچ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. ان کے خیال میں صرف پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ IMF کے پاس چلے جائیں. اب یہ ایک بیوروکریٹک اور ٹیکنوکریٹک سوچ ہے. اب اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے. وہ کاسٹ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو میرا خیال جو رولنگ الائنس ہے, میں بات کر رہا ہوں کل تک کی, آج کی میچ میں جو کچھ میٹنگ ہوئی ہے اس کا میں ذکر نہیں کر رہا. وہ جو رولنگ الائنس ہے وہ شاید یہ کاسٹ یہ ہٹ لینے کو تیار نہیں تھا یا نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے یہ آپ کو ایک انڈیسائسونیس نظر آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں مثال دی جاتی ہے کہ 1998 میں جب پاکستان نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے تھے تو ہمیں $414 ملین کے ریزروز تھے اور ہم بچ گئے تھے. 1998 میں اور 2023 میں دو بنیادی فرق ہیں. نمبر 1, $414 ملین اس وقت کی ضروریات کے مطابق بہت زیادہ تو نہیں تھے, لیکن اتنے بھی وہ کم نہیں تھے. نمبر 2, اس وقت سعودی عرب, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بلاسٹ کرنے سے پہلے جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ سعودی عرب کو ہم نے اعتماد میں لیا, اور وہاں سے پھر ہمیں تیل ملنا شروع کیا. ہماری ایک جو میجر ہمارا جو دباؤ آنا تھا وہ نہیں آیا. پھر آپ نے فارن ایکسچینج کے جو کرنسی کے جو ذخائر تھے جو لوکل لوگوں کے پرائیویٹ سٹیزنز کے تھے وہ ہو گئے. اب وہ تینوں فیکٹرز ون بائی ون مسنگ ہیں. $4.3 ارب کے آپ کے ریزروز ہیں ایز آف لاسٹ ویک. آپ نے خود بتا دیا $4 ارب کی آپ کی جو ایل سیز ہیں وہ کھلنے والی ہیں. ڈیویڈنڈ کا نمبر منیمم $2 ارب آپ نے خود فرما دیا. اس کے علاوہ ہماری ایک مہینے کی جو لائبلٹی ہے جو آپ کو قرضوں میں نظر نہیں آ رہی وہ بھی $5 ارب ہے. یہ اس کے علاوہ ہے. میں پھر قرضوں کی لسٹ ہے وہ لمبی لسٹ ہے. تو یہ جو کمفرٹ لیول ہے جی کہ ہم کر لیں گے, گزر جائیں گے, یہ اب رہا نہیں ہے. سعودی عرب کا آپ نے خود دیکھ لیا, اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا تھا 2 موقعوں پہ. پہلے ان کا جی 2 ہفتوں میں آ جائے گا اور $3 ارب. لاسٹ ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس جو پرائم منسٹر آفس میں ہونے سے پہلے انہوں نے کی تھی, اس میں انہوں نے فرمایا کہ مچ بیفور اینڈ آف جنوری ہم لے لیں گے. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ سعودی عرب سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم $2 ارب, 3 کی بات نہیں کر رہے, $2 ارب. UAE کا آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں سے ہمارے پرائم منسٹر آفس سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ $1 ارب اضافی ہمیں مل جائے گا. لیکن جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی پاکستان اور UAE کی, اس میں نہ ڈپازٹس کا ذکر تھا نہ رول اوور کا ذکر تھا. تو باٹم لائن اس ساری چیز کی یہ ہے کہ ہم ایک انتہائی کریٹیکل پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ
آپ کسی بھی سائٹ پہ سلپ ہو سکتے ہیں, آپ آگے بھی جا سکتے ہیں اور نیچے کھائی میں بھی جا سکتے ہیں. تو بالکل, تو عارف بھائی صاحب اب آپ نے سن لیا, کیونکہ بیسک تو کام ہماری بزنس لیڈرز کو کرنا ہے, ہمارے بزنسز کو کرنا ہے. چیزیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بزنسز بند ہو رہے ہیں, بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بزنسز بند ہو رہے ہیں. لفظ ہے گریو, کرٹیکل, یہ تمام صورتحال. میں اسیوم کروں گا کہ آپ کی اور گورنمنٹ کی اور فائنانس منسٹر کی یا فائنانس منسٹری کی کوئی بڑی ایکٹیو گفتگو چل رہی ہو, آؤٹ آف باکس کوئی سلوشن ڈھونڈیں, ود ان دا باکس کوئی سلوشن ڈھونڈیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جس سے کہ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہو. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور خود بزنس کمیونٹی کی طرف سے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہمارے حالات سیریس ہیں, اور ان سیریس حالات کے اندر یہ بھی ایک کنسنسس ہے پورے ملک کے اندر تمام ماہرین کا کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کرٹیکل ہے. اور یہ آج سے نہیں, بہت عرصے سے تمام بزنس ایسوسیشنز جو ہیں وہ کہتی ہیں, بلکہ پاکستان بزنس کونسل نے ابھی میٹنگ کی تھی تو جس میں کیبنٹ منسٹر بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, اور اس میں انہوں نے سب سے پہلی چیز جو ہے زور دیا سب سے زیادہ وہ اس پر دیا کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے کو جلدی سے ریزیوم کرنے کے اقدامات کریں. اور اس پر وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو کریں گے. اور پھر وہ جو خبریں آتی ہیں اس میں یہ آتی ہیں کہ ابھی بھی ان کا کچھ ڈیڈ لاک ہے اور کچھ چیزوں پہ جو ہے وہ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے. پینڈنگ دیٹ آئی تھنک وہ تو بہت زیادہ کرٹیکل ہے, اور اس پہ آپ کی رپورٹ نے بھی کہا کہ اس پر جو ہے وہ ساری اور فائنینسنگس بھی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور فرینڈلی کنٹریز بھی جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے کریں. بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں یو ایس میں, انہوں نے کہا کہ جب یہ بائیڈن اور پریزیڈنٹ شی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں پاکستان ایجنڈے پہ تھا, تو ان دونوں میں بھی جو یہ بات ہوئی کہ بھئی لیٹ آئی ایم ایف ڈیل ود پاکستان, تو وہ دو بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈیل کرے. تو اس لحاظ سے یہ کرٹیکل ہے. لیکن پینڈنگ دیٹ آئی تھنک بہت سارے ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں, جیسے گورنر صاحب نے آپ نے سنایا اور انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کچھ فائنینسنگ کا ارینجمنٹ کرے. یہ آئی تھنک ڈسکشن بہت عرصے سے چل رہی تھی. جب فارمر گورنر تھے رضا باقر صاحب, ان سے بھی بات کرتے تو انہوں نے کہا ہم نے گورنمنٹ کو یہ جو ہے پروپوزل دیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ الاؤ کریں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہے اپنی ضروریات جو فارن کرنسی کی ہے اس سے پورا کر سکے, لیکن اس کے لیے ان کو آپ ایکسچینج فلکچویشن رسک کوریج آپ کو دینا ہوگا. تو بتایا یہ گیا, اور اس دن جب بات بھی ہوئی تو جو ہے وہ گورنر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ پروپوزل بھیجا ہوا ہے فائنانس منسٹری کو. تو فائنانس منسٹری ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ کاسٹ کیا آئے گی. تو ہم نے کہا کاسٹ نہیں آئے گی بلکہ ان کو نیٹ سیونگ ہوگی, کیونکہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو برج کیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ وہ ڈالرز جو ہے وہ بورو کر کے دے رہی ہوتی. میں نمبرز دیکھ رہا تھا کامران بھائی, پچھلے 10 سال میں جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں 86 بلین ڈالرز جو ہے وہ پھونکے گئے ہیں, اور اس پر 38 بلین ڈالرز جو ہے وہ سود دیا گیا دیا. تو تقریباً 120 ارب ڈالرز جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی مد میں, اور اتنا ہی ہمارا قرضہ ہے. تو اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سنبھالا جائے, آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے جو سالوں میں جو ہے 2017-18 میں جو ہے وہ آئی تھنک 19-20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دینا, پھر جو ہے وہ 22 میں جو ہے 17-17.5 بلین ڈالر کا, میں سمجھتا ہوں وہ تو بہت زیادہ پاکستان پہ جو ہے ظلم ہے. تو سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ وہی ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری امپورٹ شوڈ ناٹ بی مور دین ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز. تو اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے, اور اس پر عمل کرنے میں ظاہر ہے لوگوں کو شکایت ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری مال پھنسا ہوا ہے, ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی ہے, ہمارا اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے. اگر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پرائرٹی لسٹ ہے تو پرائرٹی لسٹ سب کو پتہ ہو, اور باقی جو ہے جو اس کے علاوہ کی جو لسٹ ہے جو بچ جاتا ہے تو اس میں بھی وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے اگر بتا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مینیج کر لیں گے. فار ایگزامپل میں ایک صرف نمبر آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں ڈویبل ہے. یہ ڈویبل اس لیے کہ میں جو ہے آئل پرائسز کو دیکھ رہا تھا تو جولائی دسمبر کی ایوریج آئل پرائس جو ہے وہ $108 ہیں, جبکہ ابھی جو ہے وہ $80 کے لگ بھگ جو ہے وہ چل رہی. تو 22-23% تو جو ہے ہم ریٹ کا جو ہے وہ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں. اگر 15-20% ہم جو ہے وہ کنزمپشن کو ہم کریں, ڈے لائٹ کی بات ہو رہی ہے, ورکنگ ڈیز کی کم ہو رہی ہے, اور یہ جو سارے چیز اس پہ اقدامات ہونے چاہیے, اور اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو میں یہ کہوں گا کہ گورنر صاحب نے جب یہ بات کی
تو امیجیٹلی یہ چاہیے کہ فائنانس منسٹری جو ہے وہ یہ اناؤنس کرے، اس سے آف بیلنس شیٹ جو ہے گورنمنٹ کے اوپر سے بوجھ جو ہے وہ ہٹ جائے گا، اور پرائیویٹ سیکٹر. اور پاسٹ میں جب سی پیک ہو رہا تھا تو یہ ایکسپینشن ہو رہی تھی تو اسٹیٹ بینک کہتے کہ آدھا آپ کو جو ہے فورن ایکسچینج خود ارینج کرنا ہوگا. ہم نے خود کی ہے، ہماری ایکسپینشن جو ہے ہوئی ہے. ہمیں جو ہمارے سپلائرز ہیں وہ ہم کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لینے سے جو ہے اس لیے کتراتے ہیں کہ روپے کی ڈی ویلیویشن کا ڈر ہے کہ اس میں بہت زیادہ نقصانات نہ ہو جائے. اگر گورنمنٹ اس کو جو ہے یہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امیجیٹ. پھر تھوڑے سے اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم بہت بات کرتے ہیں کہ افغانستان ہمارے ڈالر لے جاتا ہے، تو اس پہ ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ کچھ کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ انڈر انوائسنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، جو ایکسپورٹرز بھی جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اپنی پروسیڈ، ان کو کوئی انسینٹیوائز کرے. چلے ہم ان کے لیے ایڈمنسٹریٹ، لیکن آپ انسینٹیوائز کریں کہ وہ اگر ارلی لے آتے ہیں تو ان کو کچھ اس کا جو ہے وہ بونس ملے. ان چیزوں کو پھر اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر پہ جو ریٹ انہوں نے فکس کر دیا ہے تو اس سے کام ہی نہیں ہوتا ہے، کہ مطلب یہ کہ 32-35 چار ریٹس کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ اوپن مارکیٹ کو چھوڑ دے، جیسے دوسری کرنسی کا چھوڑا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ چھوڑ دیں تو کم از کم مارکیٹ کا صحیح پتہ تو چلے کہ کیا جو ہے ہو رہا ہے، جو ایکسچینج کمپنیز میں جو ہے وہ ریکارڈ ہو. تو یہ ایسے اقدامات ہیں کہ اگر یہ لیں گے تو یہ تھوڑی سی جو ٹائم چاہیے وہ ملے گا. اور وہ آئی تھنک حفیظ پاشا صاحب کی بات بھی بہت جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آئی ایم ایف میں جائیں گے تو 35% انفلیشن ہوگا، نہیں جائیں گے تو 70% ہوگا. یہ بڑی دلچسپ ہماری گفتگو، دلچسپی نہیں انتہائی ضروری، کیونکہ پاکستان کی معیشت اپنی تاریخ کے بدترین بحران پر ہے. ہم اس کا باقاعدہ تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جس کے بعد اب واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کی معیشت کی انتہائی اس وقت گریو سچویشن، بہت ہی سنگین صورتحال. شاید پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنی سنگین صورتحال نہیں دیکھی. اس کی وجوہات اور اس سے بچنے کا اور ان حالات سے نمٹنے کے راستے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے بہت ہی پرومیننٹ بزنس لیڈر جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے نامور سینئر صحافی معاشی امور شہباز رانا ہمارے ساتھ ہیں، اور تجزیہ کار معاشی کاروباری اور ان تمام منسلک امور کے بہت ہی پرومیننٹ تجزیہ کار نیوز اینالسٹ جناب فاروق سلیم ہمارے ساتھ ہیں. فاروق سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم ایک جہاں اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل کوائگمائر میں بھی ہم ہیں. ایک پولیٹیکل کوائگمائر یعنی کہ ہم جو سیاسی اس وقت دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہمارے اس معاشی عذاب کو جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور کیا اس کو حل کیے بغیر ہم اپنے معاشی عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی خان صاحب، اصل سوال تو یہی ہے جو ابھی آپ پوچھ رہے ہیں، جس کو آج کل کہا جا رہا ہے کہ پولی کرائسس، یعنی کہ ایک سے زیادہ بحران جو ہے وہ اکٹھے ہی پاکستان کے اوپر آئے. نہ صرف سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، ساتھ میں ایک سیکیورٹی کا بحران بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تینوں بحران جو ہیں ان کو اکٹھے اب ہمیں پاکستان کو ان کا سامنا کرنا ہوگا. ایک بات خان صاحب میں جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہم بار بار میڈیا پہ بھی اور بہت سارے لوگ بھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام، کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس کیوں نہیں چلے جاتے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو پروگرام بنایا جاتا ہے وہ ملک خود سے بناتا ہے. ابھی جو پروگرام جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی وزارت کے دوران جب وہ وزیر خزانہ تھے تو پروگرام جو ہے وہ ملک خود سے بناتا ہے، اور پھر آئی ایم ایف اپنا ایک فنڈ کرتا ہے، جس نے ہماری کیس میں وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے ٹو سپورٹ دا پروگرام. تو پروگرام پاکستان کی وزارت خزانہ نے خود سے بنایا ہوا ہے، اور وہ جو ہمیں $1 بلین کی ٹرانش دیتا ہے، $3 بلین کا پروگرام بنتا ہے، $6 بلین کا پروگرام بنتا ہے، وہ اس پاکستان کے پروگرام کی سپورٹ میں ہوتا ہے. شہباز رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ ہمارے جو کمیونیکیشن ہے یا جو ہماری بات چیت ہے 9th ریویو کے لیے، وہ کہاں کھڑی ہے؟ دوسری بات، دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ساتھ ہماری کیا پوزیشن ہے؟ آج آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ ورلڈ بینک کا جو $1 بلین کا ہمیں ملنے والا تھا لون، وہ ڈیفر ہو گیا ہے. ورلڈ بینک نے اس کو ڈیفر کر دیا. یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے. اور دوسری جو انفلوز ہمیں آنے تھے جنیوا کانفرنس کے بعد، جو خاص طور پہ جو کہ فوری آ سکتے تھے، باقی تو آبویسلی پروجیکٹ بیسڈ اور فلڈ وکٹم کے لیے وہ پروگرام ہیں، یہ سارے معاملات ہیں کہاں اس وقت؟ کامران خان صاحب، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جو وزیر خزانہ صاحب کی لاسٹ 2 میٹنگز ہوئی تھیں ورلڈ بینک کی ٹیم کے ساتھ اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ جنیوا میں ہی، وہ کوئی میری اطلاعات کے مطابق اتنی کوئی خوشگوار ملاقاتیں نہیں تھیں. وہاں پہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ طے نہیں پائی تھی.
ایک ڈائریکشن کی ضرور بات ہوئی تھی کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ راستہ چلے گا. میں نے اس وقت اس میٹنگ کے بعد رپورٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے کوئی نئی ڈیمانڈ آپ کے سامنے نہیں رکھی. جیسے بھی ڈاکٹر فرق بھی فرما رہے تھے کہ پروگرام تو وہی ہے جو ہم نے طے کیا ہوا ہے اور جو ہم نے کمٹمنٹس دی وہ پوری کرنی ہے. جو ایک سب سے بڑا کنسرن اس وقت سامنے آ گیا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے بھی اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہ جو وزیر خزانہ صاحب نے ایک اسٹرانگ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی رکھی ہوئی ہے اور وہ اکنامک فنڈامنٹلز اس کو بیک نہیں کر رہے, تو اس کی وجہ سے جو دونوں ملاقاتیں تھیں وہ کوئی اتنی پازیٹیولی کنکلوڈ نہیں ہوئی. اب جو بال ہے وہ حکومت پاکستان کی کورٹ میں ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ شرائط ہے وہ کیسے پوری کرنی. اس میں جو ایک بڑا کامن ورڈ ہے وہ حکومت پاکستان کو ذہن میں رکھنا ہے. کوئی بھی نیا قرضہ چاہے وہ قسطی ہے, اور ہم نے پہلے آئی ایم ایف نے ہم سے ایگری کیا ہوا ہے, وہ اس صورت میں اب ملے گی ان کو جو کہ اکنامک سٹیبلٹی کو سپورٹ کرے گی. اب اس ایک لفظ کے اندر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے اپنی ساری جو کہانی ہے انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اب آپ کی جو ایکسپینشنری فسکل پالیسیز, ایکسپینشنری مانیٹری پالیسیز اور جو آپ نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں وہ اب چلیں گی نہیں, نمبر 1. دوسرا آپ کا سوال اس کے اندر یہ کہ جنیوا میں جو اتنی کمٹمنٹس ہوئی $9.7 بلین کی, اس کی میٹیریلائزیشن, دیکھیے وہ جتنے بھی پیسے تھے جو ڈار صاحب نے فرمایا بھی پریس کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جب وہ بیٹھے تھے کہ اس میں 90% سے زیادہ وہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہے. مطلب وہ جو وہاں پہ پیسے کمٹ ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ منصوبے بنیں گے, اور وہ جو منصوبے بھی بنتے ہیں وہ پھر جو لینڈر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی مرضی سے اس کی کنسلٹیشن سے بنتے, تو یہ ایک لانگ ڈران پروسیس ہوگا. اس میں بجٹ سپورٹ نہیں ہے جو ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں یا ایک سال کے اندر آ جائے گی. ایک جو چیز اس کے اندر ہے جو ورلڈ بینک نے $2 ارب وہاں پہ کمٹ کیا, وہ کوئی نیا پیسہ نہیں تھا. ورلڈ بینک جو میں نے کل کی خبر میں کہا تھا کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ پہلے یہ پیسہ پاکستان کو دے چکا ہے. $1.3 ارب کے انہوں نے منصوبے منظور کر دیے تھے 19 دسمبر کو, اور جو باقی کچھ $650 ملین ہے وہ پہلے ہی جو پروجیکٹس چل رہے تھے اور ہماری نالائکیوں کی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے, وہاں سے نکال کے انہوں نے پیسہ دے دیا. اب ہوگا یہ جیسے جیسے وہ منصوبے جو ہے پروگریس کریں گے ویسے ویسے پیسہ وہاں پہ ریلیز ہوگا. اور ہماری بدقسمتی سے کامران خان صاحب ہسٹری یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس میں جو پروجیکٹ کی کمپلیشن لائف ہوتی ہے وہ 2.5 years to 3 years ہوتی ہے, اور آن این ایوریج آپ کا جو پی ایس ڈی پی کا سائز ہے اس کے جو منصوبے وہ 10 سے 11 سال میں مکمل ہوتے ہیں. یاد رہے کہ 2005 کا جو زلزلہ تھا جس میں نیو بالاکوٹ سٹی بننا تھا, آپ آئیے جا کے وہاں پہ وزٹ کیجئے, وہاں پہ پتھر ہے, سڑکیں بھی نہیں ہیں, گھر تو بہت دور کی بات ہے. تو جو ہماری بیک گراؤنڈ ہے, جو ہسٹری ہے, اور جو پاکستان کی اکانومی کے حالات ہے, اور جو ہماری بیوروکریسی کی ایفیشنسی ہے, یہ جو جنیوا کانفرنس کا پیسہ ہے یہ اتنی جلدی پاکستان کو ملنے والا نہیں ہے. اس کے اثرات بھی ہوں گے. ارے بھائی بتائیے, ایک سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے, میں کہہ سکتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کی جو معاملات ہیں کہ بالکل ہے وائر ہو گیا, ایک برزخ ہوا ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آئے اور یہ ایکسچینج ریٹ ایسا رہے. جس دن بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا ہمیں اس کے اندر جو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو سالو کرنا ہے, جس کا مطلب یہ کہ یک بش 15, 10, 12, 14% کی ڈیپریسیشن ہوگی, اور وہ ہونی ہے. ہم چاہے جتنا بھی اس کو ڈار صاحب روکنے کی کوشش کریں. یہ جو اس وقت یہ مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے دیکھیں آپ ریمیٹنسز بری طرح سے گر رہے ہیں, لوگ ڈالر کی ہولڈنگ کر رہے ہیں, آپ نے عرض کیا تھا ایکسپورٹ پروسیڈز نہیں آ رہی ہے, اور دوسری چیز بھی سروائیو کیسے کریں گے جب ہم اتنا بڑا فرق رکھیں گے اور 3-4 ریٹس چل رہے ہوں گے. یہ کتنا بڑا مسئلہ اور کتنی جلدی اس کو حل کرنا کتنا ضروری ہے؟ آئی تھنک میری نظر میں جو ہے اور مزید ڈی ویلیویشن الاؤ کرنا وڈ ناٹ سالو دا پرابلم. یہ پھر دوبارہ جو ہے یہ ڈفرینس اتنا ہی ہو جائے گا. اور یہ جب اس کو چھوڑا گیا تھا 120 روپے سے لے کے جب چھوڑا گیا تھا 140 ہو گیا تھا, اس وقت بھی میں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ گورنمنٹ خودکشی کر رہی ہے. اور میں پوری بات کر رہا ہوں, یہ 240 پہ تو ایک پہنچ گیا تھا, مگر پھر اس کو اب 218 پہ لے کے گئے, اور پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے. 18 پہ کوئی ایڈمنسٹریٹو طریقے سے نہیں آیا تھا, وہ خود آ گیا تھا کہ بھئی یہ ڈار صاحب ہے پتہ نہیں کیا کریں گے تو وہ نیچے آ جائے گا, تو وہ آ گیا تھا. ابھی اس کو جب بھی ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو پاکستان کے تو جو حالات ہیں میں خیال 300 پہ بھی نہیں رک سکے گا وہ, اور 300 پہ کیا یہ افورڈ کر سکیں گے لوگ یہاں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں اس کو یہ ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو میجر سے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کریں. جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو اوپن مارکیٹ میں ڈالرز کی ڈیمانڈ کریٹ کر رہی ہیں. دیکھیں نا, اگر ٹریڈ کے لیے آپ کو جو ہے مل رہا ہے, آپ پہلا تو جو ہے میری نظر میں کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ
ٹریڈ بیلنس کرنا چاہیے. ٹریڈ بیلنس ہی کرنا چاہیے کہ ہمارے امپورٹس کو جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ اور ریمیٹنس سے نہیں, اگر یہ ہو گیا تو پھر ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے, ڈیٹ سروسنگ کے نمبر بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو 15% کے قریب جو ہے وہ کمرشل ڈیٹ ہے. 15% کمرشل ڈیٹ میں سے اس سال فائنینشیل ایئر میں $4.6 بلین کی جو ہے وہ ری پیمنٹ اوبلیگیشن ہے, جس میں سے $2.3 بلین آلریڈی ہم پے کر چکے ہیں. اب ہماری جون تک جو ہے وہ 2.3 بلین کی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ تو بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, IMF, پیرس کلب اور وہ ہیں, ان سے تو جو ہے وہ رول اوور کے صورتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو میں جس چیز کو جو ہے وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ پہلے تو جو ہے اپنے اس بیلنس کو, ٹریڈ بیلنس کو جو ہے وہ کنٹرول کریں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. میں نے آپ کو نمبر دیا کہ ہمارا ڈیٹ, سارا کنٹری کا ڈیٹ ہے وہ بیکاز آف دس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں بچپن سے لوگ سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی چادر دیکھ کر جو ہے پاؤں پھیلائیں. تو ایک تو یہ کام, لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ کے جو اس کے ڈیمانڈس کے جو ریزنس ہیں ان کو اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ 300 سے بھی کراس کر جائے گا, پھر بھی آپ کو مسئلہ نہیں حل ہوگا. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے. عارف حبیب صاحب جو کہتے ہیں وہ جو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس وقت ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کو سرکاری سطح 227 پہ رکھ رہے ہیں, یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور ایسا کرنا چاہیے. یہ پہلی بار میں یہ بات سن رہا ہوں. آپ اس میرٹ کو کنٹیسٹ کریں گے, اس گفتگو کو؟ دیکھیے خان صاحب, 8 بلین انسانیت بستی ہے اس دنیا میں, ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ روپے اور ڈالر کی کیا ویلیو ہونی چاہیے. یہ اسٹیٹ بینک کو نہیں پتا, یہ دنیا کے کسی بھی سینٹرل بینک کو نہیں پتا. یہ صرف ایک اینٹی ہے جس کو یہ پتا ہے کہ روپے اور ڈالر کی کیا ویلیو ہونی چاہیے, اور اس اینٹی کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ روپے اور ڈالر کی کیا ویلیو ہونی چاہیے. اگر ہم ضد پکڑے رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ 200 روپے سے یا اس سے کم اس کی ویلیو ہونی چاہیے, تو پھر وہی حال ہوگا جس سمت میں ہم جا رہے ہیں. بہت ساری چیزوں کا آپ نے ذکر کر دیا کہ $2 ارب ہم نے ملٹی نیشنلز کے دینے ہیں جو فورن کمپنیز یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. LCs کا آپ نے ذکر کر دیا. اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ضد کر رہے ہیں کہ ہماری روپے کی ویلیو جو ہے وہ 227 ہونی چاہیے, وہ 228 ہونی چاہیے. وہ کسی کو پتہ نہیں. لیٹ دا مارکیٹ ڈٹرمن دیٹ. اس کی کوشش جو دنیا کی معاشی تاریخ ہے, اگر وہ کہتے ہیں, آپ نے سنا نا عارف بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فری فال ہو جائے گا, پھر 300 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, وہاں بھی نہیں رکے گا. دیکھیے اگر آپ کے پاس ایکسپورٹس کرنے کو 30 بلین کی چیزیں ہیں اور امپورٹ آپ 80 بلین کی کرتے ہیں, تو پھر یہی ہوگا کہ وہ 300 پہ جائے گا. تو آپ نے بیماری کا علاج کرنا ہے, آپ نے بیماری کی علامات کو مصنوعی طریقے سے دبانے کی کوشش نہیں کرنی. جس ملک نے کی ہے, آپ سوچئے کہ یہ بینک آف انگلینڈ نے ایک دفعہ کوشش یہی کی تھی جو کہ اب اسٹیٹ بینک کر رہا ہے, اور اس کا اتنا برا حال ہوا تھا کہ بینک آف انگلینڈ کو کوئی $10 ارب کا نقصان ہوا. تو دنیا میں تاریخ ہماری جو معاشی تاریخ ہے ہمارے سامنے ہے, جس ملک نے یہ کوشش کی ہے وہ بڑی بری طرح فیل ہوا. تو کیا شہباز رانا صاحب آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک وہ پریویلنگ ویو نہیں ہے, یہ ایک وہ ویو نہیں ہے جو کوئی بھی اکانومسٹ جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کرے گا, مگر عارف حبیب صاحب بہت امپورٹنٹ ہمارے بزنس لیڈر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح کیا آپ نے ایڈمنسٹریٹو طریقے سے روکا ہوا ہے, ورنہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, جو کہ مارکیٹ اورینٹڈ اگر ریٹ ہوگا تو وہ پھر ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گا. خان صاحب, عارف حبیب صاحب ہمارے بڑے ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کا, لیکن میں بڑے ہمبلی ان سے ڈس ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیے 228 روپے کی کون سی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے؟ وہ جو غریب بندہ جو سسٹم سے ڈرتا ہے اور جس کو حوالے کا پتہ نہیں ہے, وہ بیچارہ اپنا اگر $500 وہاں سے بھیجے گا تو وہ اپنا 50 روپے 40 روپے پر ڈالر نقصان کر رہا ہے. مجھے بتائیے ریئلسٹک ریٹ کیا ہے اس وقت پاکستان میں؟ ریئلسٹک ریٹ وہ نہیں ہے جو وزیر خزانہ صاحب ڈٹرمن کر رہے ہیں یا ہمارے گورنر صاحب ڈٹرمن کر رہے ہیں. ریئلسٹک ریٹ وہ ہے جس کے اوپر آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. میں ایک چیلنج تھرو کرتا ہوں, پورے پاکستان میں کوئی بھی یہ جا کے کر لے, صبح اٹھ کے کر لے, کراچی میں کر لے, لاہور میں کر لے, اسلام آباد میں کر لے, مجھے 228 چھوڑیے 240 کے اوپر $2000 صبح مجھے لے کے دکھا دیجئے. آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو 4-5 ریٹس اب آگے ہیں, مطلب آپ نے انٹر بینک کا آپ نے بتا دیا 250 کا نہیں ملیں گے, 250 کے نہیں ملیں گے, نہیں ملے, سوال ہی پیدا نہیں. 250 کا نہیں ملے گا.
حوالہ جو ہے خان صاحب حوالے کا ریٹ 272 275 ہے ایک چیز. دوسرا عارف حبیب صاحب نے 2 دفعہ ایک چیز فرمائی کہ امپورٹس کو ہم کنٹرول کریں گے. دیکھیے یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی. ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق اس وقت ہوا جب 2006 میں ہم نے چین کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا. دنیا کی اتنی بڑی اکانومی, ہم چھوٹا سا پدی کا شوربہ, ان کے ساتھ فری ٹریڈ اکانومی وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اکانومی کھول دیتے ہیں. آپ نے اس دن بنیاد رکھ دی پاکستان کو مینوفیکچرنگ سٹیٹ سے ٹریڈنگ سٹیٹ بنانے کی. اس سے زیادہ خطرناک کام یہ ہوا کہ 2018 میں پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی, انہوں نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ فیز 2 کر دیا. جب 70% پاکستان کی جو آپ کی امپورٹس ٹیرف لائنز ہیں وہ زیرو کے اوپر آپ کھول دیں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹو چائنا, مجھے بتائیے یہاں پہ کیا بنے گا؟ آپ ٹریڈ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آج آپ کی صورتحال یہ ہے کہ 80% جو درآمدات پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ آپ کی یا تو را مٹیریلز ہیں یا انٹرمیڈیری گڈز ہیں جو کہ آپ کی پروڈکشن میں استعمال ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, ورلڈ بینک کی اس کے اوپر اسٹڈی آئی ہوئی ہے گنزالو کی. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ. تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے اگین ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو عارف حبیب صاحب کہ مارکیٹ سے جا کے ڈالر لے آئیے. بھائی جو پالیسی ہے ایکسچینج ریٹ کی, جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ نہ عارف حبیب صاحب نے بنانی ہے, نہ میں نے, نہ آپ نے. وہ تو بنی ہے وزارت خزانہ میں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. پاکستان کی جو حالت ہو گئی ہے, آپ کو قرضہ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس وقت وہ آپ کی جنک ہے. مطلب آپ جو قرضہ پہلے 7-8% پہ یورو بانڈ لیتے تھے یا کمرشل 6% پہ لیتے تھے, اس کا 12-13% پہ آپ کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس سارے سناریو کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ 2 ہی آپشنز ہیں, آپ کے پاس تیسری آپشن نہیں ہے. یا تو یہ قوم کے جو حکمران ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے لیگلی ساورن ڈیفالٹ کرنا ہے اور کر کے اپنا ڈیٹ ریسٹرکچر کروانا ہے. نمبر 1, یہ بڑا برا لگ رہا ہوگا اس وقت, یہ کرنا پڑے گا. یا پھر کڑوا گوڑ بھریے, آئی ایم ایف کا پروگرام کیجئے, اور یہ جو آپ نے حکومت پاکستان نے ایک جو انڈیسائسونیس کی ایک کہانی کھڑی کی ہوئی ہے, میری سیاست بچ گئی, اس کی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی, یہ بچ جائے گا. ایسے ملک نہیں چلتے. آپ ایک نعرہ پی ایم ایل اے نے لگایا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ہم نے ریاست کو بچا لیا. یہ بات ٹھیک تھی اگست سپٹمبر 2022 تک. اس کے بعد پھر ریاست کو قربان کیا جا رہا ہے اور سیاست کو جو ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے. ایسے ملک نہیں چلتے. جی ہاں, ورنہ تو اس کا سیدھا طریقہ ہے نا, یہ بات صحیح ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے اس وقت آئی ایم ایف پروگرام اور الیکشن سر پہ کھڑے ہیں, لانا, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو مہنگائی کا طوفان آنا ہے وہ آنا, وہ تو آئین میں راستہ ہے, آپ کیئر ٹیکرز کو کے حوالے کر دیں یہ اقتدار. اور ان کو تو الیکشن میں نہیں جانا ہے نا, آپ کو الیکشن میں جانا ہے. آپ سائڈ میں بیٹھے, آئی ایم ایف کو گارنٹی دے رہی ہے پی ٹی آئی اور آپ پی ڈی ایم مل کے دے دیں کہ جو پروگرام ہوگا وہ ہم اس کو فالو کریں گے الیکشنز کے بعد. مسئلہ کا تو حل ہے نا عارف صاحب, آپ کی تجویز تو رد کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا جو ہے چیز کو کروں گا کہ میں پاکستان کے ایکسپورٹس کو میں دیکھ رہا ہوں. 100 روپے جب ڈالر تھا اس سے لے کے آج 230 روپے ڈالر ہے. آپ بتائیے کہ کیا سگنیفیکنٹ جو ہے ایکسپورٹ میں امپرومنٹ ہوا ہے. آپ کو کوئی کیا بات ہوئی ہے کہ 230 کے قریب ہوا ہے یا 170-80 تھا تو ہمارا امپورٹ جو ہے 84 بلین ڈالر نہیں ہوا. تو آپ نے مطلب وہی ہم 20-25 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ پر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. 110 روپے پہ بھی ہم ادھر ہی تھے اور اب 230 ہو گیا, تب بھی ہمارے پاس سرپلس ہے ہی نہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم یہ کہ اگر اس کو جو ہے روپے کو جو ہے اور ڈی ویلیو کر دیں گے کوئی ہمارا ایکسپورٹ بڑھ جائے. دیکھیے ابھی جو میجر کام ہو رہا ہے وہ تو کام ہو رہا ہے آپ کا ابھی بھی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ریٹس ہیں اور جو ریمیٹنسز کے جو بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں تو وہ تو ہیوج اماؤنٹ ہے. اس کے اگینسٹ آپ یہ دیکھیے کہ اوپن مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. اوپن مارکیٹ میں اسپیکولیشن کی ڈیمانڈ ہے, گولڈ خریدنے کی ڈیمانڈ ہے, جو ہے اس میں ہمارا افغانستان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے, اور انڈر انوائسنگ والوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. آپ ان کے پریشر میں وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اور جو مہنگائی کا طوفان آئے گا. حوالہ مارکیٹ تو ہمیشہ سے چلتی ہے اور اوپن مارکیٹ بھی ہمیشہ چلتی ہے. تو یہ 2 ریٹ جو ہے وہ ایکسچینج کمپنی کا ریٹ اور انٹر بینک کا ریٹ ہمیشہ 2 ریٹ چلیں. اب اس میں ڈفرنس جو ہے کبھی وہ 2 روپے کا ہوتا ہے, کبھی 10 روپے کا ہوتا ہے, کبھی نیگیٹو ہوا ہے. اگر ایڈمنسٹریٹو میجر جب پہلے لیا گیا تھا پچھلے کچھ سالوں میں جب ہمارا 30 بلین کے قریب, تو کیا تھا
انہوں نے ایڈمنسٹریٹیو میجرز لیے تھے افغانستان کی سائڈ پہ، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ سرپلس آیا تھا. کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں لوگوں کی ٹریولنگ وغیرہ کم ہوئی تھی. تو جو پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کامران بھائی کہ اوپن مارکیٹ میں ڈیمانڈ کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، کیا وہ ساری ڈیمانڈ جو ہے وہ لیگل ہے؟ اب لیگل ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو کریں، اگر اللیگل ہے تو آپ کہیں کہ اللیگل کو آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں اور آپ کا جو ہے وہ اس کو کر دیں، اس سے آپ کو نقصان ہی ہوگا. مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ یہ چھوڑیں گے 250 ہوں گے وہ 350 ہو جائے گا، 300 ہو پھر جائے آئی گا. ایم ایف پروگرام تو آئے گا ہی نہیں. ابھی آپ نے سب سے پہلے کہا کہ کرٹیکل ہے آئی ایم ایف پروگرام. کرٹیکل جب ہوگا یہ ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہے، جیسا میں نے کہا کہ اوپن مارکیٹ ہمیشہ سے ہے، یعنی ایکسچینج مارکیٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے، جب مارکیٹ ہے ایکسچینج مارکیٹ تو وہ تو الاؤ کرتے تھے نا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 2 روپے کا ڈفرنس ہو تو وہ اوپن مارکیٹ الاؤڈ ہے، اگر 10 روپے کا ہے تو وہ اوپن مارکیٹ الاؤڈ نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ جب آپ مارکیٹ بیس کہتے ہیں لیٹ مارکیٹ ڈیسائیڈ اوپن مارکیٹ میں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے شہباز رانا صاحب کہ 2 روپے کا ڈفرنس ہے تو اوپن مارکیٹ قبول ہے، 12 روپے کا ڈفرنس ہے تو اوپن مارکیٹ قبول نہیں ہے. شہباز رانا صاحب یہ تو ہماری نیگوشیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. عارف حبیب صاحب کی جو بات ہے نا اس سے آدھی سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ 100% آپ کی روپے کی قدر گر گئی پچھلے 5 سال میں، آپ کی برآمدات میں کوئی انکریز نہیں آئی. یہ بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں یہ، اور اسحاق ڈار صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں، اور یہ بالکل دونوں یہ حضرات بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم ایپٹما کو اور باقیوں کو جو سبسڈیز دیتے ہیں یہ بند کریں، اور ایک آپ سبسڈیز کو ڈائریکٹ کریں، اوپن کریں، جو ایکسپورٹ کرے گا اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ سبسڈی ڈیبٹ کر دیں. یہ جو ہم بجلی کے ذریعے گیس کے ذریعے سبسڈی دے رہے ہیں یہ کام نہیں ہو رہا ہے. ایک چیز. دوسرا، آپ کی ایکسپورٹ اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ جو امپورٹس کے اوپر ہر حکومت اٹھتی ہے اور جا کے ڈیوٹیز لگا دیتی ہے، تو جو ڈومیسٹک آپ پروٹیکشن دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بالکل صحیح ہے. میں کیونکہ ٹائم کب ہے، یہ جو ایکسچینج ریٹ کی بات کی ہے عارف بھائی نے کہ بھائی کہ اس کو اسی طرح سے ایڈمنسٹریٹو میجر سے کنٹرول کرتے رہے. ہسٹوریکلی خان صاحب جی دیکھیں ہسٹوریکلی جو گیپ ہوتا تھا، اور یہ کنٹرول گیپ نہیں ہوتا تھا، مارکیٹ کا گیپ ہوتا تھا کہ انٹر بینک کا اور اوپن کا گیپ کوئی 1 سے 1.5 روپے یا 2 روپے ہوتا تھا. اب 10 روپے بھی جو ہے وہ اس وقت ہوا کہ جب آپ کا ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. اب مسئلہ 2 یا 10 روپے کا نہیں ہے. میں عارف حبیب صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. تیسرا ریٹ بلیک مارکیٹ کا جو اس سے پہلے نہیں تھی. چوتھا ریٹ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ خاص اماؤنٹ اگر آپ اسے ڈالر لیں گے تو آپ کو ایکسچینج ریٹ آپ کو جو پیمنٹ کرنی ہے اپنے چیک سے کرنی ہے یا اکاؤنٹ سے کرنی ہے اس کا ریٹ علیحدہ ہے. اور 5واں ریٹ آپ کا آ گیا ہے اب جو حوالے کا. تو یہ اتنی زیادہ ڈسٹورشن ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ بات عارف حبیب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب مارکیٹ نیچرلی آپریٹ کرے تو اس کو نیچرلی کرنے دیں. بھائی ایک صرف بات میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پرائرٹی لسٹ ہے نا امپورٹ کی جو دی جاتی ہے، آئی تھنک اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے پرائرٹی کے حساب سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں. اگر یہ چیز ہو جائے تو گورنمنٹ اپنے تئیں جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے کہ انرجی کی جو ہے وہ کنزمپشن کم کر کے امپورٹ کم کرے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو وہ بتا دیا جائے کہ بھئی آپ نے لاسٹ ایئر اگر 100 کیا تھا امپورٹ اب آپ کو 60 کرنا پڑے گا 70 پر. وہ آئی تھنک ولنگلی مینیج کر لیں گے اس کو، اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو آئی تھنک یہ سسٹم ٹھیک چلے گا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب، جناب شہباز رانا اور فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی معیشت حالت نظام میں ہے، اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے، مگر بہت برا حال ہے، اور اس کے لیے بہرحال سب کی ایک رائے ہے کہ فوری آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے. حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بیٹھی رہے. اس وقت تاثر یہی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.